اللہ جل شانہ نے اسی سورہ نساء آیت نمبر 93 کے اندر اتنا سخت حکم جاری فرمایا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ 5 سزائیں حضرت مفتی صاحب فرماتے، 5 سزائیں اللہ نے ایک مومن کو، مسلمان کو ناحق قتل کرنے کے اوپر اللہ نے 5 قسم کی سزاؤں کا بیان کیا، اور یہ قرآن کا حکم ہے۔ یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے کہ آپ لوگ کہیں گے کہ بھائی اس سے، اور نہ اس میں اختلاف ہے، یہ اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام بول رہا ہے۔ آج کل لوگوں کو بڑا آسان کام ملا ہوا ہے جان چھڑانے کے لیے، شیطان ہے نا 70,000 تو اس کی نورانی جال ہیں، انسان کو کیسے پھنساتا ہے۔ ایک سے پوچھا مسئلہ، اپنی طبیعت کے خلاف نظر آیا، دوسرے مفتی کو فون کیا، طبیعت کے خلاف نظر آیا، تیسرے کو فون کیا، تھوڑا سا اس میں گنجائش نظر آئی، پھر چوتھے کو، جب تک اپنے مطلب کی بات نہ ملے نا اس وقت تک پیچھے پھرتے رہتے۔ اللہ رب العزت نے 5 سزائیں ذکر کی ہیں کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے کے اوپر۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، سب سے پہلی سزا جہنم خالداً فِيهَا، جہنم ملے گی لیکن اس کے ساتھ فرمائے ہمیشہ کی جہنم ملے گی۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، آگے اللہ کا اس کے اوپر غضب ہوگا، آگے وَلَعَنَهُ، اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہوگی، آگے وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے میں نے بڑا عظیم قسم کا عذاب تیار کیا۔ اب جس عذاب کو اللہ عظیم کہہ رہا ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اس پوری کائنات کو مچھر کا پر بھی نہیں، یہ پوری کائنات اللہ کے سامنے مچھر کے پر کی قیمت کے برابر بھی نہیں، اور اللہ اپنے عذاب کے ساتھ عظیمہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اس کی سختی کیا ہوگی ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور آج دیکھ لو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کتنا قتل عام ہو چکے ہیں۔ اولاد کھڑی ہو رہی ہے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پیسوں کے لیے، بھائی بہنوں کا قتل، بہنوں اپنے جو ہے نا جی آشناؤں کے ساتھ مل کر اپنے شوہروں کا قتل، غیرت کے نام پر قتل، جائیدادوں کے لیے قتل، حسد کینہ بغض کی بنیاد کے اوپر قتل، روزانہ یہ سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے۔ نہ بوڑھے پر ترس، نہ نوجوان پر ترس، نہ بچے کے اوپر ترس۔ کس طرف یہ معاشرہ مارا جا رہا ہے؟ یہ وہ اسلام کے نام پر بنا ہوا ملک ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں ہر بندہ خود ہی شریعت بنا ہوا ہے، خود ہی قانون بنا ہوا ہے، خود ہی حدود جاری کر رہا ہے، خود ہی قصاص جاری کر رہا ہے، اور آگے سے دلیل بھی دے رہا ہے کہ جی میں نے جو ہے نا یہ شریعت کے مطابق کام کیا۔